2018-19 میں امیر دعوت اسلامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا معاویہ اور پوتے کا نام رکھا. میں نے ایک لفظ کا معنی بیان کیا اور میں نام رکھنے کے والے سے کہہ رہا تھا کہ یار ایسا نام نہ رکھیں کہ جس نام کا اس قسم کا معنی. اب وہ نام صحابی رسول کا بھی تھا، اب معنی اس کا لغت کی 50 کتابوں میں وہی موجود ہے. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، میں نے صرف اتنا بولا کہ اس طرح کا نام نہ رکھیں بس. میرے خلاف لگ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا. اچھا شام کو یہ بات ہوئی، میرے استاد گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو یہ اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ تو ساری لغت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس کا یہی معنی ہے. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بات یہ تو مناظرے کر لے گا، تیرے سامنے 50-500 کتابیں تو دلائل بھی دے دے گا. مفتی حنیف قریشی صاحب ان دنوں سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مرزا محمد علی انجینئر صاحب کو چیلنجز بھی کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی والوں کی ہمدردیاں لینے کی ناکام کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ہماری بھولی بھالی عوام جو ہے ان کو شیئر بھی کر رہی ہے کہ قریشی صاحب نے یہ کہہ دیا میرا دعوت اسلامی والوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس تھوڑا بہت تنظیمی اختلاف ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. عوام اہل سنت اس بات کو سمجھے کہ مفتی حنیف قریشی نے دعوت اسلامی پر پچھلے دنوں جو الزامات لگائے ہیں وہ کوئی تنظیمی اختلافات نہیں ہیں. مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ دعوت اسلامی والے اور امیر اہل سنت یہ مولا علی سے محبت نہیں کرتے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر بولتے نہیں ہیں. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب امیر اہل سنت نے جلوس نکالا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نعرے لگائے تھے اور پھر ہر صحابی نبی جنتی کا نعرہ جب لگایا تھا اس وقت بھی حنیف قریشی صاحب نے اس نعرے کی مخالفت کی تھی کہ یہ نعرہ نامکمل ہے. تو عوام اہل سنت اس بات کو سمجھے، صرف حنیف قریشی صاحب کی یہ چھوٹی سی بات کو لے کر کہ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے دعوت اسلامی والوں سے، صرف تنظیمی سا اختلاف ہے، تو لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں کہ جناب اس نے کہہ دیا کہ دعوت اسلامی والا کوئی مفتی آ جائے یا ڈاکٹر صاحب آ جائیں اور وہ مرزا کے ساتھ بیٹھ جائیں. اب امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے جب اپنے پوتے کا نام معاویہ حسن غالباً رکھا تھا تو اس وقت حنیف قریشی صاحب کے چند کلپ سامنے آئے تھے. اس میں حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا تھا معاویہ کا معنی بھونکنے والا کتا ہے تو اس نام پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھو. بقول مفتی حنیف قریشی صاحب کے کہ میں نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی، جس طرح ابھی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رجوع کیا کہ مجھ سے جو سبقت لسانی ہو گئی تھی. اب مفتی حنیف قریشی صاحب توبہ نام ہے اقرار جرم کا، آئندہ نہ کرنے کا اور ندامت کا. مگر آپ ابھی اپنے اس ویڈیو کلپ کے اندر جو ابھی آپ نے ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے آپ اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں معاویہ نام کا جو معنی میں نے بیان کیا ہے بھونکنے والا کتا، میں تو 500 کتابوں سے وہ معنی دکھا سکتا ہوں، لغت کی بے شمار کتابوں کے اندر یہی معنی ہے. تو جناب میرے استاد نے جب مجھ سے یہ بات سنی تو میرے استاد نے کہا کہ فتنہ ہوگا تو آپ اس بات سے جناب وہ رجوع کر لیں. تو مجھے کہا گیا تو میں نے کہا لو جی آلو میں رجوع کرتا ہوں. بھائی اس کو رجوع نہیں بولتے، اس کو توبہ نہیں بولتے، رجوع نام ہے ندامت کا، اقرار جرم کا، آئندہ نہ کرنے کا. اور آپ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جناب اس بات پر جو ہے وہ دلائل دے سکتا ہوں. اور پھر حنیف قریشی صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی جو ہے صرف ایک یہ بات کی تھی کہ معاویہ نام کا معنی ہے بھونکنے والا کتا، تو میں صرف ایک نام کا معنی بیان کر رہا تھا، میں نے تو صحابی رسول کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا تھا. بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام جو آپ کو سن رہی ہے وہ ساری کی ساری پاگل ہے؟ اسی کو تو تعریض کہتے ہیں. یہ تعریضاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر تان اسی انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ معاویہ نام کس کا ہے، عوام کو نہیں پتا معاویہ نام کس کا ہے. معاویہ جو مشہور ہے وہ صحابی رسول کا نام ہے اور آپ کہتے ہیں میں تو ویسے ہی جناب بات کر رہا تھا اور میں نے صحابی رسول کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کیا. تو آپ یہ جو قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، قوم اب جاگ چکی ہے، قوم آپ کی ان باتوں میں نہیں آئے گی. اور پھر آپ کے اگر ہم اس قاعدے قانون کو مان لیتے ہیں کہ اس طرح کے نام جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے تو مفتی صاحب آپ کو علم ہونا چاہیے. اگر آپ نے اصول الشاشی پڑھی ہوتی، کوئی علم اصول فقہ پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ جناب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لفظ مشترک ہوتا ہے کئی معنوں کے اندر، پھر ایک معنی کسی دلیل کی وجہ سے خاص کر لیا جاتا ہے، جو ایک اچھا معنی ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے. اب معاویہ کا صرف یہی مطلب نہیں ہے جو مطلب آپ بیان کر رہے ہیں، معاویہ کا مطلب تو یہ بھی ہے جس ستارے کی طرف دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، اور وہ ستارہ صحابی رسول جناب میرے معاویہ ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. اور پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کئی مرتبہ معاویہ نام نکلا ہے.
اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 15 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں سے، آل رسول میں سے کئی ایسی ہستیاں ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جناب نام کا معنی اچھا نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ نام رکھنا نہیں چاہیے، تو میں یہ پوچھتا ہوں عثمان نام کا معنی کیا ہے؟ اب نام عثمان کا جو لغوی معنی ہے وہ تو اگر آپ لغت کی کتابیں دیکھیں وہ نامناسب ہے۔ اب کیا معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ اعتراض کریں گے؟ جعفر کا معنی کیا ہے آپ وہ ذرا دیکھیں، اور جعفر کے علاوہ آپ اویس کا معنی دیکھ لیں، عباس کا معنی دیکھ لیں، ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، اور آپ کیا ان الفاظ کے لغوی معنی کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر یا حضور کی آل پر تان کریں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ توبہ کرتے، رجوع کرتے، آپ تو کہنے میرے پاس جو ہے 500 کتب موجود ہیں، میں معاویہ نام کا یہ معنی جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہوں، تو اس کو توبہ نہیں بولتے، اس کو رجوع نہیں بولتے۔ اور مجھے یہ بتائیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کا نام معاویہ رکھا، اب کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام اس لحاظ سے رکھتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ بھونکنے والا کتا ہو معاذ اللہ؟ اور بھائی ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اگر آپ لغوی معنی پر جائیں گے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی صحابہ ہیں جن کا نام اس طرح ہے کہ اگر آپ لغوی معنی کو دیکھیں گے تو وہ نام ان کے لیے مناسب ہی نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کا نام دیکھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہ لگتا، آپ جو ہے اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر معاویہ نام کو برا سمجھتے ہوتے، آپ اپنی زبان مبارک سے کیوں لیتے؟ اگر برا ہوتا نام تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تبدیل فرما دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض کتب کے اندر ملتا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عبد الکعبہ نہیں بلکہ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب امام حسن کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا بیٹی اس کا نام کیا ہے؟ اور آپ نے امام حسن کو چوما۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ ان کے بابا مولا علی نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حرب نہیں بلکہ حسن۔ اسی طرح انہیں فاروق اعظم کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا نام کیا ہے؟ جواب ملا آسیہ۔ آسیہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آسیہ نہیں بلکہ جمیلہ۔ تو جو نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نامناسب لگتا یا ناپسند ہوتا تو آپ اس کو تبدیل فرما دیتے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی دی ہے، اور یہ بھی حدیث موجود ہے یا معاویہ تو انت منی و انا منکا۔ اب اگر یہ نام نامناسب ہوتا اور آپ کے کہنے کے مطابق اس کا معنی جو ہے وہ نامناسب ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس نام کو ضرور تبدیل فرما دیتے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب جس طرح آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے توبہ رجوع کیا ہے، اسی انداز کے ساتھ آپ کو چاہیے آپ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو یہ تعریضاً آپ تان کرتے ہیں، آپ کو چاہیے اس بات پر بھی سچی توبہ کریں، رجوع کریں۔ آپ ان کی شان کے اندر بھی جمعہ پڑھائیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ بیان کریں، آپ واز کریں، آپ جمعہ پڑھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ جو کہتے ہیں میں صحابی رسول کے آگے سر کو جھکاتا ہوں، اچھی بات ہے، تو پھر آپ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنا بیان ریکارڈ کروائیں اور ان کے فضائل کے اندر آپ گفتگو فرمائیں، علماء آپ کو اس بات پر خراج تحسین پیش کریں گے۔